السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں کابل میں موجود ہوں اور وار زون کی اسپیشل کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ جس ملک میں اتنے عرصے سے جنگ ہو رہی ہو وہاں پر حالات ظاہراً نارمل نہیں ہوں گے، لیکن عجیب قسم کی کہانیاں آپ کو ملتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جن کا شاید تعلق واسطہ بھی نہ ہو، اور ان کی سٹوریز اگر آپ سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اوپر بھی کسی دشمن کو جنگ کی کم از کم بددعا نہیں دینی چاہیے۔ جاوید احمد صاحب قندھار بیسڈ ایک رپورٹر ہیں، ان کی کہانی بڑی عجیب سی ہے۔ کسی زمانے میں بڑے اچھے رپورٹر گردانے جاتے تھے، اچھے رپورٹر اب بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کا نام بڑا ہوتا تھا، تمام فورن ٹی وی نیٹ ورکس ان سے رابطہ کیا کرتے تھے، لیکن یکدم پھر وہ غائب ہو گئے۔ جاوید احمد صاحب غائب کیوں ہو گئے، ان کو کس نے اٹھایا اور ایک سال انہوں نے کس مصیبت میں گزارا، ہم ان کے پاس گئے، ان کا انٹرویو کیا، دیکھتے ہیں جاوید احمد صاحب کی کہانی کیا ہے۔ جاوید، اب ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے اور فیملی آپ کی کہاں پہ ہے، افغانستان میں آپ کام کیا کر رہے ہیں، تاکہ ویورز کو پتہ چلے کہ کس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل میں شکر گزار ہوں آج ٹی وی کہ بہت دور سے پاکستان سے آپ کو قندھار آنا پڑا صرف میرے لیے، شکریہ۔ جی، میرا نام جاوید احمد ہے، میں سی ٹی وی کینیڈین ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا تھا۔ میرا عمر ہے تقریباً 21 ایئرس، اور آج کل it's quite difficult to say what I'm doing, but I'm definitely in a journalism field. جرنلزم میں آپ ہیں، یہ آپ نے ایکسنٹ، where did you get this accent from? Well, actually, it's a quite strange story. I studied in Pakistan. I got a degree in English. I did a couple of courses of computer. I got matriculation passed from federal government of Pakistan, from Quetta, Kent. So I spent all my childhood and my youth period in Pakistan, almost like off Pakistani. Yeah, almost. I can speak perfect Urdu, you know. So I have been in Afghanistan for the last 3-4 years. I mean, I spent all my childhood, all my career in Pakistan. ساری تعلیم تربیت آپ کی ساری پاکستان؟ ساری تعلیم میں نے اور تربیت اور دوست جو میرے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں، بہت اچھے لوگ تھے، اور ابھی بھی میں اس کے ساتھ کبھی کبھی جب میں پاکستان جاتا ہوں، کیونکہ میرا گھر وہی ہے، کوئٹہ میں رہتا ہوں، میرا گھر سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ میں ہے، اور میں ہر 3 مہینے 4 مہینے میں ضرور گھر جاتا ہوں۔ It's like my home. It's definitely my home. You know, I spent my career, my childhood, so I feel like my home. I feel like here, like expatriate. You know, seriously. So that's the story about my. آپ کو اٹھا لیا گیا 26 اکتوبر 2007 سے لے کر 21 ستمبر 2008 تک، امریکی بیان کے مطابق آپ ان کی ڈیٹینشن یا کسٹڈی میں رہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، کب آپ کو اٹھایا گیا اور وہ واقعہ کیا ہوا، کیوں اٹھایا گیا؟ بیسیکلی تاریخ بالکل ایگزیکٹ تاریخ ہے جس دن مجھے اٹھایا گیا تھا، 26 اکتوبر 2007 تھا۔ مجھے ایک مرد نے، ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا تھا کیف سے، قندھار ایئر فیلڈ سے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں پبلک افیئر آفیسر ہوں، امریکن پبلک افیئر آفیسر۔ یوزلی وی ڈونٹ ٹاک وتھ سی ایف کولیشن فورسز، از آور مین پرائرٹی از ٹو ٹاک وتھ نیٹو، آئیساف اینڈ کینیڈینس۔ تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گا، یوزلی آئی ڈونٹ ورک آن فرائیڈے۔ سو اس نے مجھے فرائیڈے کا ٹائم دیا 3 بجے، 3 بجے، اور جمعے کے دن تھا 26 اکتوبر۔ میں نے کال کیا تھا 11 PM پر۔ سو 3 بجے میں آدھا گھنٹے پہلے پہنچا تھا کیف، میرے بھائی بھی میرے ساتھ تھے۔ سو ایز سون ایز ہی کیم آؤٹ فرام کیف، مجھے اندر لے کے گئے، ایون I had no IDs. So he took me inside. As soon as he took me inside the Special Forces compound, you know, there was around 15-16 American soldiers, you know, they came. Marines, pura dressed, بندوقیں لے with with vest, with weapons, all بندوق تھے، سب کچھ اس کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ اسامہ بن لادن کے سیکرٹری کو پکڑ رہے ہیں نا۔ سو جب گاڑی ٹھہری تو 15-16 آدمی ایک ساتھ مجھ پر آئے اور مجھے ایسے پکڑے جیسا میں ایک جانور ہوں۔ مجھے میرے ہاتھ باندھا گیا، میرے آنکھوں پر پٹیاں ڈالی گئی، ایک بلیک ٹائپ کا بیگ تھا وہ میرے سر پہ ڈالا گیا، میرے پاؤں باندھ کیے گئے تھے۔ تو آپ نے اس وقت کچھ پوچھا تو ہوگا، کہا بات تو کی کہ میں کیا ہو رہا ہے؟
ان لوگوں نے بالکل بات کرنے کے لیے چھوڑا نہیں مجھے, لیکن میں نے جس آدمی کے ساتھ میرا اپوائنٹمنٹ تھا کہ اس نے دعوت کی کہ میں پبلک افیئر آفیسر ہوں, میں نے کہا واٹ از دس, واٹس گوئنگ آن, he said that it's not me but he was the one who trapped, you know. So یہ لوگ مجھے کیف میں ایک جیل ہے, ٹیمپرری جیل ہے جو جس میں بندیوں کو رکھا جاتا ہے. So I was there for 9 days. 9 دنوں میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا unbelievable. میں یہ سوچ رہا تھا, میں یوزلی موویز دیکھتا ہوں, یوزلی Indians and English movie, particularly I watch English movies. I thought it's like movie, you know. I'm an actor and تو جب 9 دن انہوں نے آپ کو وہاں پر رکھا تو آپ سے پوچھتے کیا تھے, تفتیش کیا کرتے تھے, سوال کیا کرتے تھے, کیا جاننا کیا چاہتے تھے؟ First of all, جب 9 days 9 دنوں میں انہوں نے مجھے سونے کے لیے چھوڑا, نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے, نہ مجھے کچھ دیا گیا پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے. اور جب میں کوشش کر سونے کے لیے تو somebody on the top, you know, they watch detainees. There is a sort of boarding walk. They watch detainees. As soon as I get ready to sleep, you know, they just wake up, jiksha, which means stand up, you know. Jiksha, Pashto. In Pashto. So they learn that sort of Pashto. So they didn't allow me, and particularly during an investigation, cursing, galiyan, you know, چیخنا کانوں میں, you know, لاتے مارنا, کنٹینر کے ساتھ اس کو, you know, بندیوں کو, you know, زور سے مارا, you know. From my cell to investigation place there was around 200-meter distance, as I guess. I couldn't see anything at all. So they tied my hands, you know, put the like glasses on my eyes, you know, earphone on here. So they usually used to take me to the investigation place. As soon as I sit, you know, the investigators, around 4 or 5 guys, they come and they ask at one time 4 or 5 questions, you know. They're just trying to make you confused, you know, make you fanatic and emotional. Sometimes they use religious sentences, you know, just to make you emotional, you know. غصہ دلوانے کی کوشش, غصہ دلوانے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ان لوگوں کو آتے ہیں نا, سیکرٹ ایجنسی لوگوں کو نا. سو سم ٹائم یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے نا, کہ اسلام میں یہ ہے, جسٹ ٹرائنگ ٹو میک یو فینیٹک, یو نو, ایموشنل. But I was quite good. I was very patient, you know. I knew میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو میں کیوں یہاں ہوں. پوچھتے کیا تھے آپ سے؟ یوزلی یہ لوگ پوچھ رہے کہ تمہارا طالبان کے ساتھ کنیکشن ہے, تم طالبان کو اسلحہ دیتے ہو, سپلائی کرتے ہو, یو ہیو کنیکشن وتھ ISI. سو تمہارا تعلق ہے ISI کے ساتھ, تم ISI کو کمپلیٹ معلومات دیتے ہو افغانستان کھندان میں پرٹیکولرلی. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یو ہیو اے ہیوج نیٹ ورک, اینڈ وچ از ٹرو. آئی ہیو اے ہیوج نیٹ ورک ایز اے جرنلسٹ. آف کورس آئی ہیو ایوری ویئر, آئی نو ایوری ون. It's opposite side, nature or government, doesn't matter. It's my job. Everybody have the same connections. So کہ تمہارا ہر کسی کے ساتھ تعلق ہے, تم یہاں جاتے ہو وہاں جاتے ہو, you know. We have almost 800 numbers, you know. I had 374 number and I had almost 800 numbers. So you have connection with ISI, you supply information about us to ISI. So I said no, this is not true. I'm a journalist, Canadian television journalist. I work for Canadian television. Whatever I do, I just do for Canadian television. So they were saying no, it's Canadian. Sometimes they were lying to me that یہ جس نیٹ ورک کے لیے آپ کام کرتے ہو, یہی نیٹ ورک نے کہا ہے کہ آپ طالب ہو, آپ ISI کے لیے کام کرتے ہو, اس لیے ہم لوگ نے آپ کو پکڑا. تو بیسکلی اٹ واز ناٹ ٹرو. آئی واز جسٹ ریجیکٹنگ نو. اینڈ میں چیلنج ہر انویسٹیگیشن میں ان کو میں چیلنج دیتا رہا کہ اگر آپ لوگ نے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا فائل ہے آپ کے خلاف. میں نے کہا کہ اتنے فائل میں اگر آپ ایک پیس پیپر آپ مجھے دکھا دیں, ایک پیس میں ایک سینٹینس لکھا ہو تو میں اپریشیٹ کروں گا. I would write sign that yes, I deserve to be in prison for my entire life.